الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، گزشتہ قسط میں ہم نے سنا کہ درود تنجینہ کیسے نبی کریم کی کرم نوازی سے حضرت موسیٰ بن عمر کو سمندر کے طوفان سے نجات دلانے کا ذریعہ بنا۔ آج کی اس قسط میں ہم اس درود پاک کے الفاظ، معنی اور روحانی رموز پر گفتگو کریں گے، کیونکہ الفاظ جب سمجھ آ جائیں تو تلاوت صرف زبان کی نہیں بلکہ دل کی ہو جاتی ہے۔ درود تنجینہ کے الفاظ ایسے ہیں گویا بندہ اپنے رب سے آہستہ آہستہ عرض کر رہا ہو، اے اللہ، میں کمزور ہوں، محتاج ہوں اور تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے تیرے محبوب کے صدقے میں نجات دے دے۔ یہ درود سراپا دعا ہے، ایک مکمل منظوم فریاد۔ درود تنجینہ کے الفاظ: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قریب مجیب الدعوات۔ ترجمہ: اے اللہ، درود بھیج ہمارے سردار محمد پر اور آپ کی آل پر، ایسا درود جو ہمیں ہر خوف، مصیبت اور آفت سے نجات دے، ہماری تمام حاجتیں پوری کر دے، ہمیں سب گناہوں سے پاک کر دے، ہمیں بلند درجات عطا کرے اور ہمیں ہر خیر و بلائی تک پہنچا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بے شک تو دعائیں سننے والا، قریب اور قبول فرمانے والا ہے۔ لفظ بے لفظ معنی اور روحانی تشریح۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ، درود بھیج ہمارے سردار محمد پر۔ یہ دراصل بندگی کا آغاز ہے۔ بندہ سب سے پہلے اعتراف کرتا ہے کہ اے میرے رب، محمد میرے سردار ہیں۔ یہی تسلیم روحانی ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ وعلی آل سیدنا محمد، اور آپ کی آل پر بھی درود بھیج، یعنی اہل بیت اطہار، جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات، ایسا درود جس کے وسیلے سے ہمیں ہر خوف اور آفت سے نجات ملے۔ یہ وہ جملہ ہے جو درود تنجینہ کی روح ہے۔ یہاں بندہ اپنے رب سے نجات مانگتا ہے، دنیاوی بھی، روحانی بھی اور اخروی بھی۔ اہل معرفت کہتے ہیں جو دل سے یہ الفاظ کہتا ہے اس کے ارد گرد فرشتے رحمت کا حلقہ بنا لیتے ہیں۔ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ، اور تو اس کے وسیلے سے ہماری تمام حاجتیں پوری کر دے، یعنی چھوٹی بڑی سب ضرورتیں، خواہشیں، دعائیں اللہ انہیں پورا فرماتا ہے اگر بندہ اخلاص سے یہ درود پڑھتا ہے۔ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِن جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، اور تو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دے۔ یہ جملہ ایک روحانی غسل ہے۔ درود پڑھتے وقت انسان کا دل دھلتا ہے، نیت صاف ہوتی ہے اور توبہ قبول ہونے کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ہمیں اپنے ہاں بلند درجات عطا کر۔ یہ درود محض نجات نہیں دیتا بلکہ روح کو ترقی بخشتا ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں بندہ اللہ کی قربت محسوس کرنے لگتا ہے۔ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَایَاتِ مِن جَمِيعِ الْخَیرَاتِ،
اور ہمیں تمام بلائیوں کی آخری حد تک پہنچا دے، یعنی ایمان کی پختگی، نیکی کی کامیابی، رزق میں برکت اور دل میں سکون، یہ سب اسی درود کے فیض سے حاصل ہوتے ہیں۔ فی الحیات و بعد الممات، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی، کتنے وسیع مفہوم کے الفاظ ہیں۔ یعنی یہ درود زندگی کو امن دیتا ہے اور قبر میں نور بن جاتا ہے۔ انہ سمیع قریب مجیب الدعوات، یہ بندگی کی معراج ہے جب بندہ یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ میرا رب قریب ہے، میری دعا سن رہا ہے۔ درود تنجینہ کا خاص کمال یہ ہے کہ یہ عقل سے زیادہ دل سے سمجھ آتا ہے۔ یہ ایک ایسا درود ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ جب بندہ یہ درود پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک نیا یقین جاگتا ہے کہ اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی درود کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا درود تنجینہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صورت ہے جس میں دعا، التجا اور عقیدت سب کچھ ایک ساتھ جمع ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، درود تنجینہ پڑھنے والے کے ارد گرد نورانی لہریں گردش کرتی ہیں۔ یہ درود انسان کے مزاج میں نرمی، چہرے میں نور اور دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ بعض صوفیاء نے فرمایا، درود تنجینہ اس چراغ کی مانند ہے جو مصیبتوں کے اندھیرے میں روشنی بن جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، درود تنجینہ کے یہ الفاظ محض عبارت نہیں بلکہ وہ معانی ہیں جو بندے کو رب سے جوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ اسے پڑھیں تو صرف زبان سے نہیں، دل سے کہیں، محسوس کریں کہ اللہ سن رہا ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے اور نجات قریب ہے۔ درود تنجینہ کا ایک ایک لفظ زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، بس شرط ہے یقین اور محبت۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے درود تنجینہ کے مجرب فضائل، برکتوں اور اولیاء کے تجربات پر کہ کن حالات میں اسے پڑھا گیا اور کیسے اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی لذت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے محبوب کی محبت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔